کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت کا ذائقہ ہے کیسا کہ نفس نے جسے چکھنا ہے؟ کیا موت کا ذائقہ عام ذائقوں کی طرح ہے کہ مثلا کسی سے پوچھا جائے نمک کا ذائقہ کیا ہے تو ہر انسان یہ جواب دے گا کہ نمک کا ذائقہ نمکین ہے۔ شوگر کا ذائقہ کیا ہے؟ ہر انسان یہ بتائے گا کہ وہ میٹھا ہے۔ مطلب اس کا ذائقہ یکساں ہے ہر کسی کے لیے۔ یزیدی بھی چکھے نمک کو تو نمکین ہے، ہاں، شیعہ بھی چکھے نمک کو تو نمکین ہے۔ شوگر اگر مومن بھی کھائے تو میٹھی ہے، اور ایسا نہیں کہ منافق چکھے تو اس کی مٹھاس کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے۔ ذائقہ ایک ہے۔ تو کیا موت کا ذائقہ بھی ایسے ہی ہے کہ مومن کے لیے بھی ویسے ہو، منافق کے لیے بھی ویسے ہو، یا موت کا ذائقہ ہر کسی کے لیے الگ الگ ہے؟ اور اگر الگ الگ ہے تو پھر موت کا ذائقہ ہے کیسا؟ مومن کے لیے موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ منافق کے لیے موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ کیا خدا نے یہ فکس کیا ہوا ہے کہ اگر مومن چکھے گا تو ذائقہ ایسا ہوگا اور منافق چکھے گا تو ذائقہ ویسا ہوگا؟ علماء اخلاق اس کی بڑی اچھی ترتیب دیتے ہیں، کہتے ہیں موت کے ذائقے کی مثال یا بخود ذات خود جو موت ہے اس کی مثال پانی کی طرح ہے۔ پانی کی بڑی عجیب خاصیت ہے کہ پانی کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے۔ آپ اس میں شربت ڈالیں تو کبھی سبز ہو جاتا ہے، کبھی لال ہو جاتا ہے، مطلب جیسا رنگ دو پانی اس رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ دوسرا، پانی کا اپنا بھی کوئی ذائقہ نہیں ہوتا خاص۔ آپ پانی میں نمک ڈالو تو نمکین ہو جاتا ہے، لیمبو ڈالو تو پانی کھٹا ہو جاتا ہے۔ کہ یہ جو زندگی خدا نے آپ کو دی ہے 15 سال سے لے کے 70 سال تک، 80 سال تک، جسے آپ آب حیات بھی بول سکتے ہیں، ایک صاف شفاف زندگی خدا نے آپ کو دی۔ نہ اس کا کوئی ذائقہ ہے نہ اس کا کوئی رنگ ہے۔ کہا یہ اختیار خدا نے کس کو دیا؟ یہ آپ کو دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے 60 سال 70 سال اپنی زندگی کے رنگ کو رنگ امیر المومنین میں بدلو، ہاں، اس کو ولائی رنگ میں بدل دو، یا آپ کی مرضی ہے اس رنگ کو یزیدی رنگ میں بدل دو۔ آپ کی مرضی ہے اسے میٹھا بناؤ، آپ کی مرضی ہے اسے کڑوا بناؤ۔ یہ اختیار خدا نے کس کے ہاتھ میں رکھا؟ یہ اختیار خدا نے ہمارے ہاتھ میں رکھا کہ جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے، ملک الموت کا صرف اتنا کام ہے یہ جو پوری گزری ہوئی زندگی ہے اس کے پانی کو جمع کرے، ایک گلاس کے اندر لا کے آپ کو دے اور کہے جناب پانی کو پیو، اور پینے کے بعد پینے والا یہ کہے کہ ملک الموت یہ اتنا کڑوا کیوں ہے؟ جواب آئے گی ذائقہ میں نے نہیں بنایا، ذائقہ تو نے بنایا تھا۔ میٹھا بھی ہے تو تیری وجہ سے، کڑوا بھی ہے تو تیری وجہ سے۔ اور اس کی تصدیق کے لیے واقع کربلا ہے کہ جب چچا نے بھتیجے سے پوچھا کیف عندک الموت، کہ چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ اپنے موت کے ذائقے کو میٹھا بناتے ہیں یا اپنے موت کے ذائقے کو کڑوا بناتے ہیں۔ کبھی کبھی جوان آ کے پوچھتے مولانا اگر 70 سال 25 سال 30 سال ہم نے اس پوری زندگی کے نچوڑ کو گندا کر دیا، میلا کر دیا، نجس کر دیا، بدبودار کر دیا، کہ کوئی راستہ ہے کہ پھر سے اس پانی کو صاف کیا جائے، ستھرا کیا جائے؟ میں نے کہا جب دنیا کا گندے سے گندا پانی فلٹر کے ذریعے سے صاف ہو سکتا ہے تو تیری زندگی کے گزرے ہوئے لمحے بھی صاف ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس فلٹر کو دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آ جا۔ اور جیسا گنہگار جب حسین کے پاس جاتا ہے تو جنتی بنا کے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اختیار تمہارے پاس ہے۔ آغا قراتی سے پوچھا قبلہ کس طرح اپنی زندگی کے گناہوں میں وہ کون سا فلٹر لگائیں کہ پھر ویسے کے ویسے بن جائیں جیسے ابھی ابھی کوئی شکم مادر سے پیدا ہوا؟ فرما شیعو خدا نے تجھے 2 آنسو دیے ہیں، دوسری قوموں کو 1 آنسو دیا ہے۔ کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے پاس توبہ کا آنسو موجود ہے، لیکن تم شیعوں کے پاس 2 آنسو ہیں، ایک ہے توبہ کا آنسو، ایک غم ابا عبداللہ الحسین کا آنسو۔ تو پوچھا قبلہ ان دونوں آنسوؤں میں فرق کیا ہے؟ کہ توبہ کا آنسو کیا کرتا ہے؟ کہ گناہ مٹاتا ہے۔
کہ غم امام حسین کا آنسوں کا وہ بھی گناہ مٹاتا ہے. کہ قبلہ پھر فرق کیا ہوا؟ دوسرے بھی توبہ کے آنسو بہا کے گناہ مٹا دیں گے، تو ہمارے پاس یہ آنسو آلریڈی تھا، لیکن غم امام حسین کا آنسو انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ دیکھو بچوں، یہ ابا ہے نا، اگر نجس ہو جائے تو اس کو پانی سے دھو لیں 2-3 بار تو کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی. لیکن کبھی کبھی انہوں نے کہا یہ جو ابا کا نجس ہونا، پانی میں پاک ہونا، کہ یہ ہے توبہ کا آنسو جو نجاستوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن کہا کبھی کبھی سفید کپڑے پہ کچھ داغ لگ جاتے ہیں، چائے گر گئی، انار کے 4 قطرے گر گئے، کہ اب یہ پانی کے دھونے سے داغ صاف ہوتے نہیں، کہ ان داغوں کو مٹانے کا کام جو کرتا ہے وہ غم ابا عبداللہ الحسین کا آنسو کرتا ہے. ہاں، یہ ایک ایسا آنسو ہے جو وجود کے پورے داغوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے. کہ یہ نعمت خدا نے کسے دی ہے؟ محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کو دی ہے. تو 15 سال سے لے کر 70 سال تک انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، خدا بار بار آپ کو مجلس امام حسین میں بلا کے ایک موقع دیتا ہے، اور موقع یہی ہے کہ انسان اپنے وجود کی نجاستوں کو صاف کرے اور پھر سے ایسا بن جائے جیسا اس کو ہونا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.